السلام علیکم، میں ہوں جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں اب تک گزشتہ 7-8 گھنٹوں کی ہونے والی ڈیولپمنٹ سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ ایک تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج دو ایونٹ تھے۔ ایک 8 فروری جو شٹر ڈاؤن ہڑتال یا پہیہ جام ہڑتال کے نام سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کافی دعوے کرتی رہی۔ دوسری طرف پنجاب میں بسنت کامیاب رہی یا پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کا جو احتجاجی کال تھی وہ اس پہ بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ زبردستی دکانیں بند کروائی گئی، اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ کچھ خبر کرکٹ کے میدان سے بھی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے معاملے کے اوپر پاکستان کی جانب سے ایک موقف ہے کہ وہ ورلڈ کپ تو کھیلیں گے لیکن انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلا جائے گا، تو اس پہ بھی ڈیولپمنٹ جناب یہ ہے کہ آئی سی سی نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اس کی بھی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر اس پہ آج سارا دن بہت زیادہ ڈسکشن میں رہی ایک ٹویٹ جس میں علیمہ صاحبہ کا ایک بیٹا جو ہے وہ پنجاب کے اندر بسنت منا رہا تھا، تو اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ان یوٹیوبرز کی طرف سے جو سارا دن جو ہے وہ فوٹیجز چڑھاتے رہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ 8 فروری کی جو کال ہے یہ بڑی کامیاب ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اور یہ سڑکیں خالی ہیں۔ تو پھر جب وہ تصویر سامنے آئی بسنت منانے کی تو اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اس پہ بھی۔ تو ان تمام موضوعات پر جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز سب سے پہلے تو ذرا بسنت سے آپ کو بتائیں جی کہ مریم نواز صاحبہ نے، کیونکہ آج 8 فروری رات 12 بجے تک بسنت فیسٹیول چلنا تھا، لیکن اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کل صبح 5 بجے تک، یعنی آج کی پوری رات بھی بسنت کا جو میلہ ہے یہ اسی طرح جاری رہے گا۔ کچھ ڈیٹیل جاری کی گئی ہے کہ لاہور میں 3 روز کے دوران 9 لاکھ گاڑیوں کی انٹری کا ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہوا ہے۔ اورنج ٹرین، میٹرو ٹرین، الیکٹرو بس اور دیگر سرکاری بسوں پر 2 روز میں تقریباً 14 لاکھ مسافروں نے سفر کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر نگرانی یہ خصوصی ویڈیو لنک اجلاس تھا جس میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے 2 روزہ رپورٹ پیش کی۔ ہوم سیکرٹری احمد جاوید قاضی کمشنر ہیں، اور پھر ہیلتھ، پی ایچ اے، پولیس اور سیکیورٹی حکام نے بھی تفصیل سے جو ہے اس بارے میں بتایا۔ 3 روزہ بسنت فیسٹیول کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ پابندی جو ہے وہ پھر اس کے بعد جب یہ ختم ہوگا یعنی صبح 5 بجے تک ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ قانون یہی لاگو ہوگا جی کہ پتنگ بازی پہ پابندی عائد ہوگی۔ اور ان ٹرین پر جمعے کو 2,99,000، ہفتے کو 3,05,000، مجموعی طور پر 2 روز میں 6 لاکھ سے زائد مسافروں نے مفت سفر کیا۔ میٹرو بس پر جمعے کو 1,43,000، ہفتے کو 1,35,000، مجموعی طور پر 2,78,000 مسافروں نے مفت سفر کیا۔ یہ تفصیل شیئر کی گئی ہے، اس میں پھر یہ بھی کہا گیا ہے جی کہ جمعے کو 1,74,000 اسپیڈو فیڈر، ہفتے کو 1,82,000 مجموعی طور پر، اور 3,57,000 مسافروں نے مفت سفر کیا۔ الیکٹرو بس فیڈر روٹس پر جمعے کو 15,000، ہفتے کو 15,000، مجموعی طور پر 30,000 مسافروں نے سفر کیا۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے تحت مہیا کردہ بسوں پر جمعے کو 30,000، ہفتے کو 30,000 اور مجموعی طور کے اوپر 60,000 مسافروں نے سفر کیا۔ گرین الیکٹرو بسوں پر جمعے کو 25,000، ہفتے کو 27,000 اور جمعے کو 52,000 مسافروں نے سفر کیا۔ عوام کو مفت سفر کے لیے 449 بسیں آخری دن بھی میسر ہیں۔ اورنج ٹرین میٹرو جو ہے وہ بھی مفت سفر جاری رہے گی۔ اسی طریقے سے آج بھی 6,000 ینگو رکشوں پر حکومت کی طرف سے فری رائڈز دی جا رہی ہے۔ بسنت فیسٹیول کے آخری روز بھی حفاظتی اقدامات اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ رہی۔ اس پہ پچھلے 2 دن تو بڑی عجیب قسم کی کرٹیسزم بھی ہوتی رہی کہ جی پنجاب فیسٹیول کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، مسترد کر دیا گیا ہے، کوئی انوالو نہیں ہو رہا، آسمان خالی ہے۔ تو پھر بعد میں پتہ جناب یہ چلا کہ اس دن ہوا ہی نہیں تھی، لیکن وہ ظاہری بات ہے سب سے پہلی شرط پتنگ بازی کے لیے ہوا ضروری ہوتی ہے، تو ہوا نہ ہونے کی وجہ سے ایک دن جب پتنگ نہیں اڑی تو گڈے نہیں اڑے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز کیا گیا۔ اچھا ایک بات یہ ضرور کی جا رہی ہے کہ صرف لاہور ہی کیوں، یہ پنجاب کے یا پورے ملک میں باقی جگہوں پہ کیوں بسنت کی اجازت نہیں ہے؟ اسی طریقے سے ایس او پیز طے کر کے سخت نگرانی میں
یہ فیسٹیول جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے، صرف لاہور کی حد تک اس کو محدود نہیں ہونا چاہیے. یہ بات میرے خیال میں بالکل درست ہے. راولپنڈی ہے، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، پنجاب کے مختلف اضلاع ہیں، اسی طریقے سے شیخوپورہ، قصور، خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گا، بلوچستان ہے، سندھ ہے. تو یہ فیسٹیول جو ہے وہ ہر صوبے میں، ہر ضلع میں میرے خیال میں اس کو SOPs کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں، سیاسی سرگرمیاں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، عام آدمی کو روزگار کے جو مواقع ہیں وہ فراہم ہوتے ہیں. اچھا، ایک بڑی کرٹیسزم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، کیونکہ وہ ایک طرف بسنت تھی، دوسری طرف 8 فروری والا معاملہ تھا، تو ہوئی وہ یہ ہوا جی کہ لاہور میں عمران خان کے بھانجے اور علیمہ خان کے بیٹے شاہریز نے بھی بسنت منائی. جمعے کے روز اپنے بچوں کے ساتھ اندرون شہر میں بسنت منائی، اور انہوں نے جو ہے وہ پتنگ اڑائی، اور اس کی تصویر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی. شاہریز کا یہ بھی کہنا تھا کہ بچپن میں پتنگ بازی کرتا تھا، اپنے بچوں کو بسنت دکھانے اندرون شہر آیا ہوں. تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ تنقید جو ہے وہ کی جاتی رہی. کچھ یوٹیوبروں نے، صحافیوں نے لکھا جی کہ ان کو شرم آنی چاہیے، جو PTI سے یا کم از کم اس نقطۂ نظر سے یا ہم خیال کے طور کے اوپر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. تو اس تناظر میں جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھا گیا اور یہ کہا گیا جی کہ یہ اس کو جو ہے وہ یہ کیوں انہوں نے شمولیت اختیار کی. وہیں پہ غیر ملکی مہمان بھی شریک ہوئے، پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ گئے اور اس فیسٹیول کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس میں شمولیت اختیار کی. اچھا جی، دوسری طرف بحث یہ تھی جناب کہ ایک طرف بسنت اور دوسری طرف یہ 8 فروری کا احتجاج PTI کا. تو اس حوالے سے ایک تو اگر ہم راولپنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو اتوار کے روز عام طور کے اوپر ٹریفک معمول سے کم ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ سنڈے عموماً اسلام آباد جو ہے وہ بند ہوتا ہے. تو روٹین ہی رہی، کہیں پہ کوئی شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد میں ہمیں نہیں دیکھی، پہیا جام ہڑتال جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی، تو وہاں سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ فوٹیجز جاری کی گئی، اپلوڈ کی گئی ٹویٹر کے ایکس پہ، اور کہا گیا جناب کہ یہ زبردستی PTI کی جو کارکن ہیں وہ دکانیں بند کرواتے رہے. نون لیگ سے ہی وابستہ ایک صارف ایک ایکس پہ موجود جلال خان صاحب ہے، انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی جس میں 3 سے 4 درجن کے قریب لوگ یا 3 درجن کے قریب لوگ زبردستی دکانیں بند کروانے کے حوالے سے تحریر بھی لکھی، ساتھ فوٹیج بھی انہوں نے دی. اسی طریقے سے پھر ایک اور فوٹیج سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن محمود خان اچکزئی سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ احتجاج میں کیوں شریک نہیں ہوئے، تو جواب میں محمود خان اچکزئی نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا کہ میں یہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی انٹرویو دینے کے لیے نہیں آیا. اس کے علاوہ راولپنڈی میں JUI کا ایک تقریب جلسہ منعقد کیا گیا. مولانا فضل الرحمان سے نے ان سے خطاب کیا، تنقید کی گئی حکومت پہ، اور ساتھ ہی صدارتی جو استثناء ہے اس کی مخالفت کی گئی. ایک بات خیبر پختونخوا کی قیادت کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی کہی جا رہی ہے جی کہ PTI کی جو قیادت ہے وہ ہمیں کہیں پہ بھی منظر عام کے اوپر اس طرح سے نہیں ہم نے دیکھنے کو ملی. علامہ ناصر عباس صاحب کے حوالے سے ایک ریلی وغیرہ کا انعقاد انہوں نے اسلام آباد میں کیا. بعد میں یہ خبر بھی رپورٹ ہوئی جی کہ کچھ کارکنوں کے جی کہ جن کو گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کی بات بھی جو ہے وہ سامنے آئی. ایک اور خبر جو ڈسکس آج ہوئی کافی زیادہ وہ تھی جناب سینئر صحافی بابر غوری کو کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کرنے کا معاملہ. بعد میں یہ خبر بلال غوری کی طرف سے ہی خود واضح کیا گیا جی کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، تو کیونکہ یہ ایک صحافی بنگلہ دیش میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کو کور کرنے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں اگلی دستیاب فلائٹ سے جو ہے وہ دوبارہ بنگلہ دیش جو ہے وہ الیکشن کور کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. اب بات کرتے ہیں ذرا پاک بھارت ٹاکرا کے اوپر، جو کہ T20 ورلڈ کپ کا معاملہ ہے، اور اس پہ یہ پاکستان بالکل واضح کر چکا ہے جناب کہ ہم نے شرکت نہیں کرنی، انڈیا کے ساتھ ہم نے میچ نہیں کھیلنا، ورلڈ کپ جو ہے وہ ہم بالکل کھیلیں گے. تو خبر یہ تھی کہ T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف پاکستان کے بائیک آؤٹ کے معاملے پر ICC کا وفد جو ہے اس کی پاکستان آمد متوقع تھی، کیونکہ
T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश को गैर मुनसफाना तरीके से बाहर किए जाने के ICC के जानिबदाराना और गैर मुनसफाना फैसले के खिलाफ पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया था। ताहम ICC के हवाले से कहा गया कि टूर्नामेंट का 65% रेवेन्यू देने वाली इस मैच की अहमियत के पेश नज़र ICC और ब्रॉडकास्टर्स की नींदें उड़ी हुई हैं और बैकडोर राब्तों के बाद अब ICC वफ्द जो है उसने उनके पहुंचने के हवाले से बात थी। और साथ ये भी कहा गया था कि ICC ने वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा को भारत के खिलाफ पाकिस्तान का बाइकआउट खत्म करने के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को मनाने का टास्क भी दिया था। तो अब इस हवाले से डेवलपमेंट ये है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के साथ मैच के बाइकआउट के मामले पर बातचीत के लिए ICC के जो डिप्टी चेयरमैन है वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा लाहौर पहुंचे हैं। सिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान ख्वाजा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। इससे कबल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, वो भी मुलाकात में शरीक होंगे। मुलाकात का एजेंडा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत से ग्राउंड मैच खेलने पर आमादा करना है। तो ये वो बैकग्राउंड है इसका, और इसकी जाहिर बात है ये तनाज़ा क्रिकेट में जो है वो या सियासत का आगाज़ भारत की तरफ से इस वक्त किया गया जब एक मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हमारी हुकूमत की पॉलिसी, उनकी तरफ से एक फैसला किया गया जनाब। तो उसको पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज़ किया गया कि खेल के मैदानों में कम से कम सियासत और जो आपसी इख्तिलाफात हैं उनको उजागर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वो बड़ा मशहूर मुहावरा है टिट फॉर टैट, अदले का बदला। तो फिर जवाब में फिर यहाँ काम शुरू हो गया, फिर जवाबी वार भी आया और वो यही था कि पाकिस्तान ने फैसला किया और इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया कि बिल्कुल ठीक है, अगर आप ये रवैया रखेंगे तो फिर हमारा भी फिर इस्तेकाक है, फिर हम भी इसी तरीके के ही फिर पॉलिसी फिर अपनाएंगे। और फिर पाकिस्तान ने यही फैसला किया कि T20 वर्ल्ड कप ठीक है, खेल है, हम खेल में जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जो है उसका मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे असल मसला जो है वो ब्रॉडकास्टर्स का है, जो क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम मैच क्रिकेट के मैदान में अगर होता है तो वो जनाब होता है पाकिस्तान और भारत का। और ये वो मैच है जो अगर कुछ मिनट्स के लिए भी अगर ऑनलाइन, जो मैंने देखा है क्रिकेट की हिस्ट्री में, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ 20 मिनट 30 मिनट के लिए अगर ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्ती खुल जाए तो पता लग जाए कि तमाम टिकट्स जो हैं वो बिक चुके हैं और ये बहुत क्राउड इसमें होता है। तो बहुत अहम मैच है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, अब उसके बाद जो है वो ICC जो है उसने न सिर्फ घुटने टेके हैं बल्कि उसके बाद जो है अब बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो देखें इस पर क्या फ़ैसला होता है। तो ये कुछ अहवाल था जो हमने आपसे शेयर किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।